اپنے بھی تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے خاص طور پر ذاکر اہل بیت علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دی محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. ہمارے برادر عزیز نے بڑی خوشی ہوئی سن کر اس کمپلیکس کا اعزاز بتایا کہ یہاں پہ ہمارے سب برادران مجلس کے لیے آتے ہیں. ہم بھی اپنا اعزاز بتا دیں کہ ہم بھی جہاں پڑھتے ہیں اکثر جگہوں پہ، اور کراچی کے ہمارے اشرے بھی گواہ ہیں کہ پوری دنیا میں نشر ہوتے ہیں کہ ہماری بھی سننے والوں میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد، اور چاہنے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی ہے. کیونکہ ہم نے یہی سیکھا کہ بجائے پتھر پھینکنے کے، کیچڑ اچھالنے کے، یہ اللہ نے زبان دی ہے. پھولوں کی برسات بھی تو ہو سکتی ہے اس سے گلہائے محبت بھی تو برسائے جا سکتے ہیں. دیکھیے، ماننا یا نہ ماننا اس کے لیے اللہ نے پابند کسی کو نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین. مانے یا نہ مانے، مگر پہنچانے کا سلیقہ کیا بتایا ہے قرآن مجید نے؟ پیغام پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کار رسالت کیا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ کسی نے بھی جبر سے کام لیا نہیں لیا. جبر تو ہوتا رہا ایمان والوں پہ. ایمان والے جابر تھوڑی ہوتے، ایمان والے جبر نہیں کرتے، وہ تو جبر کا شکار ہوتے ہیں ہر دور میں. تو کبھی بھی جبر سے، بلکہ اسلام کیا، ایمان کیا، دنیا کا کوئی بھی نظریہ جبر سے پھیل سکتا ہے؟ نہیں پھیل سکتا. طاقت کے زور پہ آمریت آتی ہے ویسی بھاگ جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے سسٹم دنیا میں آئے اور وہ پھر دنیا کے تاریخی عجائب خانوں کی زینت بن گئے، کیونکہ جبر کے ذریعہ ہے نا، تشدد کے ذریعہ. ایک تشدد کے خلاف دوسرا تشدد کبھی بھی کامیابی کی دلیل. بنی امیہ جابر تھے، بنی عباس نے بھی جبر کیا ان پر، ان سے زیادہ. تو دونوں جابر ہوئے نا، دونوں نے تشدد کیا، تو دونوں ہی ناکام ہوئے. وہ بھی عبرت بن گئے، وہ بھی عبرت بن گئے. تو اس کے مقابلے میں طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی نظریہ، کیسا بھی نظریہ ہو، پھل پھول نہیں سکتا جب تک وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ پیدا. جو نظریہ دل میں اتر جائے پھر اس کو کوئی بھی طاقت دنیا کی نہیں ہٹا. دیکھیے مثال دیں ہم آپ کو، یہاں سے لے کر چلتے ہیں بات کو آگے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. 800 سال تک اسپین میں حکومت رہی مسلمانوں کی. اب اسی پر بات کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور یہیں سے اپنے مضمون کو آگے بڑھا دیں گے. 800 سال یا 850 سال حکومت رہی مسلمانوں کی. ختم ہو گئی 850 سال کے بعد. عبد الرحمن الداخل سب سے پہلے پہنچا تھا نا، بنی امیہ کا ایک شہزادہ بچہ، وہ اس نے وہاں حکومت قائم کر لی. مگر جب حکومت ختم ہوئی مسلمان بھی ختم ہو گئے. ختم ہو گئے نا. نیشنلٹی بھی نہیں ملتی تھی کچھ عرصے پہلے تک. اب مل جائے تو مجھے نہیں بات، کیونکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا. نہیں، اس سے بھی 50 سال پہلے تک کوئی اسپین میں مسلمان کو نیشنلٹی مل ہی نہیں سکتی تھی. قانون دانی صدیاں ہو گئی. 850 سال کی حکومت کے بعد بھی 500 600 سال گزر گئے. 550 600 سال تک کوئی نیشنلٹی نہیں مل سکتی. جاؤ گھومو پھرو چلے جاؤ. بڑی بڑی ہماری مسجدیں، قرطبہ کی جامع مسجد $5 ٹکٹ ہے، جائیے دیجئے، دیکھیے، گھومیے پھریے، واپس آ جائیے. دل چاہے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. الحمرا کے محلات دیکھیے، $5 ٹکٹ دیجئے، میوزیم ہے، جائیے دیکھیے، چلے جائیے، رونا روتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ کا. لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی حکومت ختم ہو جاتی، اسلام کیوں ختم ہوا؟ حکومت ختم ہو جاتی، مسلمان کیوں ختم ہوئے؟ ایک سوال سب کے لیے ہے، جواب بھی ہم دیں گے، لیکن بتا رہے ہیں آپ کو بھئی حکومت ختم ہونا اور ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان تو نہیں ختم ہوئے، اسلام تو نہیں ختم ہوا. اب بھی جو موجودہ ہندوستان ہے وہاں بھی 20-22 کروڑ 25 کروڑ، وہ کہتے ہیں چلو 20-22 کروڑ تو ہے نا مسلمان، رہ رہے ہیں نا، مسلمان تو ہے نا. حکومت ختم ہونا اور ہے.
وہاں سے اسلام کیوں رخصت ہو گیا؟ وہاں سے مسلمان کیوں رخصت ہو گئے؟ سب کو بھگا دیا گیا، جو باقی بتوں کا لے جاؤ، 2-4 شپ جو بچے لے جاؤ، باقی سب کو کاٹ ڈالا۔ اپریل فل اسی کی یادگار کہ پہلے پناہ دی بچائی کہ آ جاؤ سب کو معافی کر، جس کا سب کو کاٹ ڈالا۔ یکم اپریل، جو آپ اپریل فول جن کو نہیں معلوم وہ مناتے ہیں، اپریل فول یہ ہے کہ مسلمانوں کو الو بنا کے معافی کا غصہ دے کے انہیں جمع کیا گیا، پھر سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا انہوں نے، ایک بھی نہیں چھوڑا کہ مسلمان یہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم نے ابھی ہندوستان کی مثال دی آپ کو کہ اسلامی حکومت ختم، یعنی اسلامی حکومت تو خیر کیا رہی، یہاں مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، ختم ہو گئی نا مغلوں کی، مگر مسلمان تو رہے، اسلام تو ہے نا بھائی، مسلمان تو باقی ہیں۔ اور ملکوں میں دیکھ لیجئے، جمہوری اسلامی میں دیکھ لیجئے، 4 سامراجی طاقتوں نے آپس میں اس کو تقسیم کر لیا تھا ایران کو، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور روس۔ امریکہ تو بہت بعد میں آیا نا، میں ورلڈ وار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی اور یہ 20ویں صدی کا شروع کا حصہ۔ 4 نے حصے بکھرے کیے ہوئے تھے، خاص طور پہ 1800 یعنی 19ویں صدی جو کہلاتی ہے 1887 تک 4 طاقتوں کے ہاتھ میں تھا یہ۔ روس، زار روس ایک حصے میں قابض تھا، مازندران اور یہمدان وغیرہ، ہاں پپٹ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہاں پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پپٹ بیٹھنا اور ہے کہ وہ صفی خاندان، قاچاری خاندان، فلاں خاندان بادشاہ بن کے بیچارہ بیٹھا، وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کہ آرڈر کس کا چل رہا ہے، دیکھا کیا جاتا ہے، آرڈر کس کا چل رہا ہے، حکم کس کا چل رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے گا کہ قبضہ اس طرح سے ہوتا نہیں، انہیں قبضہ کرنے کی تمیز آتی ہے کہ قبضہ کیسے کیا جائے گا۔ سارا اسٹاف وہاں سے نہیں لے کے آتے، برطانیہ سارا اسٹاف وہاں سے تو نہیں لایا تھا، کہاں سے ملے اسے؟ یہیں سے ملے نا۔ نظام چلانے والے تو اسے معلوم ہے کہ ہر معاشرے میں موجود ہیں جن سے میں کام چلاؤں گا، جو مجھے یسر کریں گے، تو بھئی یہی وہاں تھا۔ تو 4 حصوں میں تقسیم تھا، برطانیہ، روس، جرمنی اور فرانس، 4 حکومتوں میں تقسیم تھا، بٹوارہ ہوا تھا۔ اتنی یعنی 100-150 سال سامراج کے قبضے میں رہا ہے ایران۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیشہ سے آزاد تھے، وہ نام کی بادشاہت جو تھی وہ اپنی جگہ، کہ وہ آئینی بادشاہت تو تھی ٹھیک ہے، ان کو سب مل رہا، ورنہ آپ کو اگر اور زیادہ آسانی سمجھاؤں تو یہ سمجھے کہ یہ رضا شاہ پہلوی کا عوام جو تھا، رضا خان، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے نا انگریز، جب اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس کو جا کے قید کر دیا، قید کرنے کے بعد ہی تو اس کے بیٹے کو لا کے بٹھایا ہے۔ آزاد کہاں تھا؟ بادشاہ آزاد نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایک تاریخی حوالہ دے رہے ہیں آپ کو، کسی رضا شاہ پہلوی کے باپ رضا خان کو، وہ بھی رضا خان تھا، تو اس رضا خان کو اٹھا کے لے گئے تھے، قید کر دیا، قید میں مر گیا، وہ کالا پانی کی سزا ہو گئی اس کو، انڈیانا میں مار دیا، یا کسی اور جزیرے کا بھی نام ملتا، وہ مار ختم ہو گیا، وہ گل سڑ گیا۔ اس کے بیٹے کو پالا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا تھا، بچوں کو لے جاتے ہیں تاکہ ان کا نام غلام محمد، غلام حسین، غلام رسول، غلام علی ہی ہو، ہم یہی سمجھے اپنا ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بچوں کو لے جاتے ہیں، پال پوس کے پروان چڑھا کے ہم پر حاکم بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ دیکھنے میں ہمارا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اصل میں کس کا ہے، پالا تو وہاں ہے۔ لہذا اس رضا شاہ پہلوی کو بعد میں لے کر آئے، انگریز بٹھا دیا، اب تم بادشاہ بن جاؤ، یہ ہوتا تھا۔ خیر، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود، سامراجی حکومت ہونے کے باوجود، کوئی ان کا مذہب ان سے چھین سکا؟ عوام کا مذہب کوئی چھین سکا؟ نہیں چھین سکا نا۔ سامراجی طاقتوں کا بے شک وہ، مگر مذہب تو تھا، اسلام تو ہے، مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں، کوئی نہیں چھین سکا۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسپین طاقت کے زور پہ فتح کیا گیا تھا، جبر سے لشکر کشی کر کے اس کو فتح کیا گیا تھا۔ جب لشکر کشی کر کے فتح کیا گیا تھا تو جناب ان کے دلوں میں اسلام کی محبت تو نہیں تھی، وہ تو اسی پر تھے کہ جب موقع ملے ان کو بھگاؤ، جب موقع ملے ان کو بھگاؤ۔ جب حکومت ہو گئی، جب بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ یہاں پر اسلام کو پھیلایا جائے، نہیں، بس اپنی بادشاہت کافی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جبر کے ذریعے سے جہاں اسلام پہنچا، جب وہاں شکست ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان بھی وہاں سے سرحدوں کے پار بھیج دیے گئے، جو بعد میں یہ سارے آباد ہوئے، جا کے بوسنیا اور ادھر ادھر مختلف اسٹیٹس میں جا کے جو بچے کچھ تھے آباد ہوئے، وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں بھی دلوں کو فتح کیا گیا وہاں حکومت بدل سکتی ہے، دین کوئی نہیں چھین سکتا۔
حکومت تو بدلی جا سکتی ہے مگر دین کو کوئی نہیں چھین سکتا. یاد رکھیں. تو یہ فاتحین جنہیں ہیرو بنا بنا کے ہمیں پیش کیا جاتا ہے بر صغیر کے، غزنوی، سلجوقی، غوری، غزنوی، کیا 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 منگول، یہ زمینیں فتح کی تھی ان لوگوں نے، اسلام نہیں پھیلایا تھا. یہ ہندوستان پہ قبضے کا خواب دیکھتے تھے، قبضہ کر لیا انہوں نے آ کے. اسلام پھیلانے والے یہ نہیں تھے، اسلام پھیلایا تھا ان اولیاء اللہ نے جو یہاں کے لوگوں کے زخموں کا مداوا کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے دل زخمی تھے، مجروح تھے. اسلامی لشکر کا نام سنتے ہی دہل جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. جانتے تھے کہ شہر جلائے جائیں گے، بستیاں جلائی جائیں گی، عورتوں کو کنیزیں بنا بنا کے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے بھیج دیا جائے گا. کانپتے تھے گھوڑوں کی آواز سے کہ اب یہ آئے حملہ آور، ہماری قتل و غارت گری کریں گے. ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ اولیاء اللہ جو بکھرے ہوئے ہیں، عبداللہ شاہ غازی سے لے کر خواجہ اجمیری تک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلوں کو فتح کیا تھا، جنہوں نے زمینیں فتح کی تھی. چلے گئے. آپ کے ہیرو ہیں، ہندوستان کے ولن ہیں. جا کے ان کی تاریخ میں پڑھ لیجئے، ان کے ولن ہیں. لیکن یہ اولیاء اللہ سب کے لیے. کیوں؟ انہی نے جبر نہیں کیا، اس لیے ان کی محفلوں میں شیعہ، سنی، ہندو، سکھ، عیسائی. اور اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو لاہور جا کے دیکھ لیجئے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. میں سنی سنائی بات کرتا ہی نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سکھ بھی، ہندو بھی ان درباروں پہ حاضری دینے آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے اوتار ہیں. کیوں؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا. یہ بری امام جن پہ جھگڑا کرتے ہیں آپ، اس جھگڑے میں بھی ایک لطف ہے. تو کچھ تو کردار تھا نا سید عبداللطیف موسوی المعروف حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کا، کہ اہل سنت کہتے ہیں ہمارا، اہل تشیع کہتے ہیں ہمارا. کچھ تو تھا نا. اس کا مطلب انہیں اس سے غرض نہیں تھی، وہ انسانیت کا درس دینا. ان کی تعلیمات کے دو محور ہوتے تھے، یاد رکھیے گا. اور یہ اللہ کی تعلیمات کے دو محور، ایک توحید، ایک عشق رسول و آل رسول. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یعنی معبود سمجھ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، وہ اللہ جس کی عبادت ہو. اور عشق رسول و آل رسول کے بغیر تمہاری کوئی عبادت، کوئی اطاعت قبول نہیں. وہ اس میں ہم پڑھ چکے، کیونکہ ابھی بالکل ماضی قریب میں کیونکہ اشرا پڑھا ہے اور یہ اللہ کی خدمات پہ، لہذا ہم نے صرف اشارہ کیا کہ اولیاء اللہ کا رابطہ کہاں ملتا ہے. جا کے ڈھونڈ لیجئے کہ اولیاء اللہ اپنا بڑا کسے مانتے. تو کوئی بھی جب یہ اسلامی نظریہ پھیلا یہاں، تو سب کے سب کوئی باہر سے آئے ہوئے تو مسلمان نہیں تھے. سب چنگیزی، سادات اور مغل تو نہیں تھے. یہاں بھی تو اسلام پھیلتا، وہ اسلام تلوار سے تھوڑی پھیلا تھا. تلوار نے جو برے اثرات ڈالے تھے، ان برے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ اہل بیت کے غلام آتے تھے اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے کا راز بتاتے تھے. اسی لیے بادشاہوں کے مزار مٹ گئے، سوائے جو میوزیم کے جیسے تاج محل وغیرہ باقی رہ گیا، وہ الگ چیز، وہ دیکھنے کی چیز ہے، ٹکٹ لگا کے، وہ بھی دوسری چیز ہے. لیکن باقی تو نہیں بچا نا کوئی، سب مٹ گئے. مگر ان اولیاء اللہ کا راج لوگوں کے دلوں پر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ان کا اتنا بڑا راج ہے کہ حاکم وقت کو چاہے وہ دل سے مانے نہ مانے، مگر ان کے سالانہ جب ان کی برسی آ جائے تو چادر چڑھانے کے بہانے ضرور جانا پڑے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے، میری قوم دیکھ لے کہ میں بھی مانتا ہوں. اب کس کی حکومت اچھی ہے؟ حضور آگے آنے میں تو مجھ سے بات نہیں ہوگی سرکار، پھر مسئلہ ہو جائے گا. آپ نہیں، اچھا نہیں لگے گا. ویسے ہی آپ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. اجازت، آپ کی اجازت سے. اللہ زندہ. اب ہماری بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کیوں یہ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب چلے جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب چلے جا رہے ہیں، صدر صاحب چلے جا رہے ہیں، پھولوں کی چادر لیے، دل سے مانے نہ مانے، ٹی وی پہ خبریں آئیں،
اخبار میں آتے میں گیا تھا بری امام، میں گیا تھا شہباز قلندر، میں گیا تھا داتا گنج بخش کے مزار پہ، تو آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ کوئی تو وجہ ہے نا. جانتے ہیں کہ ہمارا راج ختم ہونے والا ہے، ان کا راج ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہی نے تلوار سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تو چاہتے تھے کہ ایک آئے مگر دل سے آئے، یعنی وہی پالیسی جو کربلا سے چلی آ رہی ہے، ایک ہو مگر حر تو ہو. یہاں مجمع اکٹھا کرنے والی بات نہیں ہے اسلام میں، نہ ایمان میں مجمع اکٹھا کرنے والی بات نہیں، ایک ہو مگر حر جیسا ہو، اسی پالیسی پر. لہذا جبر سے کبھی کوئی نظریات نہیں پھیلا کر. جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبر و تشدد سے جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، بھائی کہاں تک منوائے گا؟ جبر و تشدد مٹ جائے گا، مظلومیت زندہ رہتی. اللہ کا دین مظلومیت سے پھیلا. 70,000 کے لگ بھگ، صحیح تعداد تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کہہ جاتا ہے، ایک آیات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء کو شہید کیا گیا. تو میں اس کو لگ بھگ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے محاورے کی زبان میں کہا گیا ہو 70,000 70 مرتبہ، یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، خیر زبان کے استعمال میں. تو 70,000 کے لگ بھگ، یا یوں کہیے کہ ہزاروں انبیاء کو قتل کر دیا گیا. یعنی ان سب کی مظلومیت کا نچوڑ، مظلومیت کا اثر اسلام کے غلبے کی صورت میں آیا. اسلام کے غلبے کی صورت میں آئے نا. تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہی ہمارا مضمون چل رہا ہے. اب دیکھ لیجئے قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء کے مقامات کہاں کہاں اللہ نے کیا کیا بیان کیے، کس کس طرح سے بیان کیا. ان کے معجزات کو بھی بیان کیا. معجزہ یعنی عجز سے، جسے کوئی بھی دوسرا کرنے سے قاصر ہو، عاجز ہو، نہیں کر سکتا. معجزہ اسے نہیں کہتے کہ جس کو اگربتی سے ڈھونڈا جائے. کرامت ہو سکتی، بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے نا. سائنسی کمالات کتنے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے، کیا وہ سب معجزے ہیں؟ حالانکہ مجازن کہا جاتا ہے کہ سائنس کا معجزہ ہے نا. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی کرنے سے عاجز ہے، مگر اسے بھی حقیقی معجزہ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جانتے ہیں کہ انسانی عقل کا کمال ہے. تو انبیاء کو جو معجزہ دیا جاتا ہے، وہاں انسانی عقل عاجز ہے. بھائی انسانی عقل ویسا دوسری چیز بنا کر نہیں لا سکتی، اسے کہا جاتا ہے معجزہ. کہ جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے، جہاں کوئی انسان اس کی کاپی تیار کر لے، تو وہ معجزہ نہیں رہا. کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کوئی جواب نہیں لا سکتا تھا انبیاء کے معجزوں کا، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. ہاں کرامت کوئی ایسا کام ہو جائے جو میری عقل میں نہ آئے، مثلا مثال کے طور پہ 200 سال پہلے کا آدمی زندہ ہو جائے، کوئی اس کو بٹھائیے آپ اور ٹی وی کھول دیجیے، اس کے سامنے سجدہ کر لے گا. آپ اسے کہیے خدا ہے، وہ تو سجدہ کر لے گا. اسے کیا پتہ کیا چیز ہے؟ کہیے اتنے سے ڈبے میں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی، اس میں پوری دنیا چلی آ رہی ہے. موبائل رکھ دیں، فیس بک، جیسے کل میں نے کہا کہ میں تو عاجز ہوں، مجھے تو سب استعمال نہیں آتی. اب مجھے بتائیے آپ جو کہیں گے مانے گا نہیں مانے گا؟ کہو میں پیغمبر ہوں، دیکھو تمہیں کیا کیا دکھا رہا ہوں، کیا دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ، کون سا ملک دیکھنا؟ یہ لو یہ دیکھو. اور بتاؤ چاند کے بارے میں، یہ لو چاند کے بارے میں. سجدہ کر لے گا نہیں کر لے گا؟ کیوں؟ اس کے لیے تو یہ عجیب و غریب چیز ہوئی نا کہ یہ کیا، اس نے یہ کیا کیا بنا لی، یہ کیا ہے سامنے. جب تک سمجھاؤ پھر مر جائے گا صدمے سے، خوف سے مر جائے گا. کسی چیز کو دیکھ کے ڈائناسور ٹی وی پہ دیکھے گا، مر جائے گا کہ تو مجھے کھانے آ رہا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ تو کیا ہے، ہم عاجز ہوتے ہیں نا بعض چیزوں سے. لیکن سائنسی کمالات، اس لیے کہتا ہے سائنس کا معجزہ مجازن کہا جاتا ہے، حقیقی معجزہ نہیں. یعنی انسانی ترقی کا کمال ہے. انبیاء کو جو اللہ معجزے دیتا ہے وہ ایسا معجزہ ہے. انبیاء کے معجزے کا جواب کوئی قیامت تک لا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں لا سکتا. مثلا جناب سلیمان کو حیوانوں، ایک صلوات بھیج دیجئے. پرندوں کی بولی سکھائی. آج کوئی بہت کوشش کر کے، یہ جو نیشنل جغرافک قسم کے چینل ہیں، اس پہ کبھی کبھی دیکھا میں نے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کو کسی کو دکھا رہے ہیں جو مرغی کی زبان 50 سال میں سیکھی گیا، اس طرح کڑکڑا کے اس سے باتیں کر رہا. ایک آدمی
6.5 अरब इंसानों की दुनिया में एक आदमी जिसने कोशिश की, एक, अब वो भी कह रहा है मैं सीख गया, अब हमें क्या पता वो क्या कह रहा है, मुर्गी क्या कह रही है, हमें तो नहीं पता ना। वो कह रहे हैं, वो भी कुड़कुड़ कर रहा है, वो भी कुड़कुड़ कर रही है, वो अपनी बातें समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातें। अब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ये तो कौन जाने भाई है, हमें क्या मालूम क्या कह रहा है। जो भी कह दे भाई ठीक है भाई, सही होगा, कह रहा है तो सही होगा, हमें क्या मालूम, ऐसे ही है ना। लेकिन जनाब सुलेमान को तमाम परिंदों की, वहां कोई कैद नहीं है, तमाम परिंदों की बोली सिखा दी अल्लाह ने। अब कयामत तक कोई जनाब सुलेमान के इस एक मोजिजे का जवाब नहीं ला सकता। चींटियों की गुफ्तगू जनाब दाऊद ने समझी थी कि नहीं समझी थी? समझी थी ना, जब ही तो मुस्कुराए थे। चींटी ने कहा भाई ये इतना बड़ा लश्कर है, हट जाओ, कुचल के गुजर जाएगा, है कि नहीं है? तो अब देखिए अल्लाह जो मौजूदा दे रहा है पैगंबर को, उसका कोई जवाब है? किसी के पास कोई जवाब? वो भी जनाब सुलेमान के तो बहुत सारे कमालात, हम तो एक तरफ इशारा किया, वो पढ़ते रहते हैं वक्तन ब वक्तन। जनाब मूसा को कलाम करने का मौजूदा दिया, कलाम करते थे ना, कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करते थे। भाई बात यह है कि जब अल्लाह से कलाम करते थे और अल्लाह उनसे कलाम करता था, कुरान मजीद में इसका जिक्र मौजूद है। कितनी जगह अल्लाह ने आवाज दी, मत डरो मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, करीब आओ, वापस ना जाओ, खौफ ना खाओ, ऐसे ही है ना, मत डरो मूसा, फेंक दो असा को। गुफ्तगू हुई है, तो अब ये तो तय है ना कि गुफ्तगू हुई, तो अब किसी तो लहजे में गुफ्तगू हुई होगी, कोई तो लहजा। देखिए ना, अकली बात कर रहा हूं मैं, नाम वाम किसी का नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब गुफ्तगू हुई तो कोई तो लहजा मशीयत ने इख्तियार किया ना। अब मशीयत कौन सा लहजा इख्तियार, मशीयत को कौन सा लहजा इख्तियार करना चाहिए ये बताइए। जो लहजों का खालिक है, अंबिया में मशहूर है लहने दाऊदी, अंबिया में मशहूर है लहने, इतना खूबसूरत इतना प्यारा लहन था कि जब आयात इलाही की तिलावत करते तो चरिंद परिंद दरिंद सब जमा हो जाते थे। इसी तरह जनाब पैगंबर खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अजदाद में 2-3 का लहन मशहूर है, मगर उसमें सबसे ज्यादा मशहूर है काब इब्न लुई, जनाब काब इब्न लुई, कि जब वो, और इसी तरह और अजदाद में और पीछे चले जाए तो जनाब अदनान के बाद माद, माद के बाद नजार, नजार का लहन भी बहुत मशहूर, कि जब जनाब आवाज देते थे तो सारे ऊंट ऊंट भेड़े बकरियां सब उनके पास आके बैठ जाते थे। तो अब इतने खूबसूरत खूबसूरत लहजे अल्लाह ने कुरान में उनका इशारतन जिक्र किया, इन लहजों का जिक्र किया, और रिवायात में बड़ी तफसील से है, सीरत निगारों ने तफसील से इन लहजों का जिक्र किया, लहन का। तो अल्लाह ने किसी के लिए तो लहन दिया ना, किसी काम के लिए तो लहन दिया है। ये खूबसूरत आवाज अल्लाह का दिया है ना भाई, अच्छी आवाज किसका दिया है? अल्लाह का। कुछ उसको पॉलिश करके और अच्छा बना लेते हैं, और अच्छा बना लेते हैं। अब ये लहन जो अल्लाह दे रहा है, ये लहजा जो अल्लाह दे रहा है, अब एक उसको गुलकार भी इस्तेमाल कर रहा है, कहता भाई तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने तो दिया है। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं, अच्छे काम के लिए भी बुरे काम के लिए भी। आंखों से भी दोनों काम लिए जाते हैं, हाथों से भी दोनों काम लिए जाते हैं, अक्ल से भी दोनों काम लिए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हर चीज का भाई एक पहलू मुस्बत है, एक पहलू मनफी है। कि किसी गाने वाले से पूछो तो वो कहता है भाई अल्लाह ने दिया क्यों है? अल्लाह ने इसलिए भी तो दिया होगा कि तू अच्छी आवाज में तिलावत कर ले। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की तरह खूबसूरत आवाज में, या हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत खूबसूरत आवाजों में क़राअत करते हैं, कारी बन जाए, इसलिए भी तो दिया होगा। अल्लाह ने इसलिए भी तो दिया होगा कि उससे उसकी हमद जरा ऐसी बयान करके लोग सिमट सिमट के आ जाएं। अब मैं एक मिसाल नहीं देना चाहता, हमारे एक दोस्त बड़ी मिसाल देते थे, ये नहीं बताना चाहता काहे कि बाल किसी की आवाज सुनते तो कहते थे कि भाई इसकी आवाज सुन के तो और जी चाहता है दूर भागो इबादत से। आवाज देने वाला तो सही रखो कम से कम, कि जिसकी आवाज में कशिश तो हो, है ना। कितना खूबसूरत आवाज में, मसलन वो मिसाल उसको ना समझिएगा, मैं अब नई मिसाल देने जा रहा हूँ कि आप देखिए कि खुद अजान जो देने वाले हैं उनमें कैसे कैसे कशिश वाले होते हैं। यानी उनकी अजान इतनी खूबसूरत होती है कि चाहता है कि बस सुने जाओ, खड़े होके सुने आदमी। आवाज इसलिए भी तो दी है, लहन इसलिए भी तो दिया कि उससे अल्लाह की हमद बयान करो, लहन इसलिए भी तो दिया कि उससे अल्लाह के हबीब की नात पढ़ो,
ہاں اب یہ اور بات ہے کہ آج نعت بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی اسٹائل میں ہو رہی ہے کہ بچہ بیچارہ اس پہ بھی ناچنے لگتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ نعت کیونکہ وہی میوزک سن رہا ہے, وہی موسیقی سن رہا ہے, تو کہتا ہے یہ بھی ناچنے کی چیز ہوگی. کبھی ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو, لوگ کہتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا, تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعت کو اس طرح سے پڑھا جائے, حمد کو اس طرح. لیکن اب ہو رہا ہے ماشاءاللہ, لوگ تھرک تھرک کے حمد بھی پڑھ رہے ہیں, لوگ ناچ ناچ کے نعت بھی گا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس سے آگے کی منزل خطرناک ہے, وہاں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ مجھے اپنا مطلب پہنچانا مقصود ہے کہ آپ تک اپنا معافی ضمیر پہنچا دیا جائے. کسی طرح تو لہن ہے نا, تو اب جو لہن کا خالق ہے, جو لہجے کا خالق ہے, جس نے خود لہجے کو خلق کیا, جس نے اس لہن کو خلق کیا, جب وہ کلام کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ جب وہ کلام کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ جو لہجوں کا خالق ہے وہ کلام کرے گا, تو یقیناً جو لہجوں کا خالق ہے وہ اس لہجے میں کلام کرے گا کہ جو پسندیدہ ترین ہو. آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں میں, جو محبوب ترین ہو سننے والے کے لیے, اسی لہجے میں کلام کرے گا نا. پس مسئلہ حل ہو گیا, یہ تو طے ہو گیا کہ کلام ہوا. ہاں اگر کلام نہ ہوا ہوتا جناب موسیٰ سے, پھر کوئی یہ اشکال یا اعتراض کر سکتا ہے, یہ اعتراض وارد کر سکتا ہے کہ بھئی وہاں تو وحی کی بات ہے, قد اوحا الی عبدہ ما اوحا, بس پھر وحی کر دی جو اپنے بندے کی طرف وحی کرنا تھی, وہاں گفتگو کا تو ذکر نہیں. تو بھئی یہ اعتراض اس وقت وارد ہوتا ہے جب اللہ نے کسی نبی سے گفتگو نہ کی ہو. گفتگو تو کی ہے نا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ کے پاس جو معجزہ ہو رسول کے پاس وہ نہ ہو, سلیمان کے پاس معجزہ ہو رسول کے پاس وہ نہ ہو, جناب داؤد کے پاس وہ معجزہ ہو پیغمبر کے پاس وہ نہ ہو, جناب عیسیٰ کے پاس معجزات ہوں اور پیغمبر کے پاس نہ ہو, جناب نوح کے پاس ہو پیغمبر کے پاس نہ ہو. تو ظاہر جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں وہ سب جمع ہیں نا رسول کی ذات میں نہیں. یہ تو سیدھی بات ہے, بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات کو اللہ نے جمع کر دیا پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات میں, نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات میں جو معجزات تھے وہ بانٹنے شروع کیے تو 1,24,000 کو ملے ہیں. یہ جوش محبت اور جوش عقیدت کا جملہ نہ سمجھے گا, وہ تو ہے اپنی جگہ, وہ تو جوش عقیدت تو ہے, جوش محبت تو ہے, وہ دیوانگی تو ہے, میں جانتا ہوں اپنی اس دیوانگی کو, یہ تو ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس میں بڑی دلیلیں ہیں, اس میں بڑی دلیلیں, یہ بٹے ہیں تو وہاں ملے بھائی, یہ نہیں کہ ان سب کے جمع کر کے رسول کو دیے. وہ کل جو میں نے جیسا کہ عرض کیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, عالمین بعد میں ہے, رحمت اس کے لیے بنا ہے بھائی, وہ مقصود کائنات ہے نا, اس کے لیے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے, اس کے لیے سب بنا ہے. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو بس اب آپ نتیجہ نکال لیجئے کہ بات تو ہوئی, شب معراج میں بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور کس مقام پہ بھی جہاں کسی مخلوقات میں سے کسی کا گزر نہیں ہو سکتا. مخلوقات نے اعلان کر دیا, یعنی مخلوقات کی طاقت کے مظہر جناب جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کر دیا, اب اس سے آگے نہیں جا سکتا. بال برابر بھی آگے گیا تو پرے پرواز جل جائیں گے. اس نور الانوار کی منزل میں داخل ہونے کے بعد گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھئی گفتگو ہوئی تو اب کوئی تو لہجہ اختیار کیا ہوگا, کوئی تو لہجہ. تو بس میزبان مہمان کا مزاج آشنا ہے کہ نہیں, بلکہ خالق مزاج رسالت ہے, جانتا ہے کہ کون سی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے. اتنا کافی آپ کے لیے, اتنا اشارہ بہت ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. نہیں, اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. بات سمجھ میں آئی؟ بس اس لیے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں ایسی پوشیدہ نہیں جس کا ذکر ہم نے کتاب مبین میں نہیں رکھ دیا. بس جس کے پاس جتنا علم ہے اتنے ہی کمالات کی منزل پر ہے,
اور اس میں بھی یاد رکھیے مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ ہاں ہر سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے نام نہاد عامل کو عامل مت سمجھ لیجیے گا، وہ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، آپ کی کہاں سے بدلے گا؟ اس چکر میں نہ پڑا کیجیے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا عادی ہے، جو 5 وقتہ نماز کا عادی ہے، وہ اطمینان رکھے، اس پہ کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں ہوتی۔ جو مولا نے فرما دیا اتنا آسان نسخہ کہ رات کو 3 بار سورہ قل واللہ بہت پڑھ کے سو جاؤ، تو پھر اس کے بعد کیا ڈھونڈتے پھرو لوگوں کو جا کے ادھر ادھر، کہ وہ تو سڑک پہ بیٹھے ہوئے اسی لیے کہ کوئی نہ کوئی تو پھنسے گا آ کے۔ اور میں عرض کرتا ہوں آپ کیا نہیں کیا، لیکن اور کہیں میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی دنیا کا ایک آدمی بتا دو جو پریشان نہیں ہے، وہ اوباما تک پریشان ہے، اس سے پوچھو اسے بھی تعویذ چاہیے۔ ایک آدمی بتا دو مجھے دنیا کا جو پریشان نہیں ہے، بادشاہ ہے تو پریشان، وزیر ہے تو پریشان، غریب ہے تو پریشان، امیر ہے تو پریشان، شادی نہ کرنے والا پریشان، شادی کر کے پریشان بیچارہ ہے کوئی ایسا؟ مجھے بتائیے۔ اب یہ پوری مثالوں کو میں نے سمیٹ دیا 3-4 جملوں میں، تو بھائی کوئی ہے ایسا جو بھائی پریشانی، سب کو پریشانی ہے، لیکن وہ ماہر نفسیات تھوڑی سی نفسیات جانتا ہے، اس نفسیات سے کھیلتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے ہاں کسی قریبی عزیز نے کچھ کر دیا، اب آپ کا دماغ دوڑ رہا ہے، پھپھو سے جھگڑا چل رہا ہے، آج کل خالو سے جھگڑا چل رہا ہے، ممانی دشمن ہوئی وہ یقین ہے اس نے کہا قریبی ہے کوئی آپ کا بہت، اب کہیں نہ کہیں تو خاندان میں کسی سے تو حالات کشیدہ ہوتی ہیں بھائی، کون سا دنیا کا ایسا خاندان ہے جس میں آپس میں رنجشیں نہ ہوں؟ پیغمبروں کے خاندان میں اور گھروں میں رنجشیں تھیں کہ نہیں تھی؟ جناب لوط، جناب نوح علیہ السلام، اور کہیں نہ جائے وہیں تک رہیے، تو دیکھیے ہے نا ایسا، کیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ارے بھائی کہیں بھی جاؤ گے گھروں کی رنجش تو ملے گی، اسے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ تو کامن ہے، یہ مسئلہ تو کامن ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں آپس میں رنجش نہ ہو۔ کب وہ بہت قریبی ہے آپ کا، اب آپ جناب بڑے میں نام کے نام نہیں بتا سکتے، اور نام بتائے گا بھی نہیں کبھی آپ، کیونکہ خود پھنس جائے گا نام لے کے، اس کی مصیبت آ جائے گی۔ لہذا یہ میں نے ایک مثال دی، اشارہ دیا کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں تمہارے دلوں کے امراض کی دوا ہے۔ مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فیہ شفاء الصدور، اسی قرآن تمہارے دلوں کے امراض، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی، دو طرح سے دل مریض ہوتا ہے نا۔ دیکھیں قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے اور باطن بھی، وہ باطن در باطن وہاں تک کہاں جائے، اس لیے عام انسان کے لیے کہا یہ ظاہر حجت ہے تمہارے لیے۔ ہاں پھر وہ اولیاء اللہ جن کی منزلیں آگے کی منزلیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی کیا کیا منزلیں، تہ در تہ کیا معنی اور مفاہیم اس میں چھپے۔ فیہ شفاء الصدور، سامنے کا جو دل کے مریض ہوتا ہے، جو دل ہو جاتا ہے مریض، اس کے بھی اس میں علاج ہے، اور وہ روحانی امراض جو تمہارے دین کو ڈیمیج کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کو ڈاوا ڈول کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کو ڈھلمل یقین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس روح کا علاج بھی اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب وہ تلاش کرنے والی بات ہے نا، جب انسان کسی وادی میں داخل ہوتا ہے پھر اسے علاج ملتا چلا جاتا ہے، کہ علاج ہے اسی میں، فیہ شفاء الصدور، تمہارے سینوں کے امراض، دل کے امراض کی میں نے قسمیں بتا دی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ دلوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب کہتے ہیں کہ اس کا دل خراب ہے، اس کا دل کالا ہے، اس کا دل ہی اچھا نہیں، بلکہ روح تک۔ اب دیکھیں یوں اور آسان ہو جائے گا ہمیں سمجھانا بات کو، کہ دیکھیں قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو خلق کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے تم میں پھونک دیا، ایسے ہی ہے نا۔ یہ جو انسان میں روح پھونکی گئی کس کی ہے؟ مت گھبرائیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے۔ یہ روح کیا ہے؟ امرے آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح امر ربی میں سے ایک امر ہے۔ یہ کیسا امر ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی نفخت فیہ من روحی قرآن مجید سے، کہ ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا۔ اب آپ بتائیے کوئی شیطان صفت آدمی ملے تو آپ کہتے ہیں اس میں شیطان کی روح گھس گئی ہے؟ ارے بھئی سوچئے کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں نا اس میں یزید کی روح گھس گئی ہے، اس میں فرعون کی روح گھس گئی
ہے، اس میں نمرود کی روح گھس گئی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کوئی اچھائی ہو تو اس میں بھی بھائی یہ تو اس میں تو حاتم طائی کی روح گھسی ہوئی ہے، روح تو ایک ہی ہے۔ کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ کہتے بڑا بدروح ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، اب روح تو ایک ہی ہے۔ یہ بدروح کہاں سے آ گئی؟ یہ اچھی روح کہاں سے آ گئی؟ یہ پاک روح کہاں سے آ گئی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ہمارا بار بار کہنا اور علماء کا منع بھی نہ کرنا، خبردار کیا کہہ رہے ہو؟ کسی نے آج تک ٹوکا؟ آپ نے اگر کسی کو کہا کہ بڑا بدروح ہے، اس میں پتہ نہیں کس کی بدروح گھسی ہوئی ہے، بدروحوں کا کسی عالم نے خبردار کیا کہہ رہے ہو؟ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح ڈالی ہے؟ نہیں، یہی سمجھایا جا رہا ہے من امر ربی، یہی تو وہ راز ہے، سربستہ راز۔ مگر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نور السماوات آسمان و زمین کا نور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، یعنی کائنات میں عالمین میں جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس سب میں اللہ کا نور کار فرما ہے۔ اچھا ہے یا برا؟ جی چھوٹا ہے یا بڑا؟ ہر چیز میں اللہ کا نور کار فرما۔ بس درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ روشنی اچھی بھی ہوتی ہے، روشنی بری بھی ہوتی ہے۔ اب وہ اتنی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مگر اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ میرا امر ہے، امر ربی ہے۔ یہ روح اچھی بھی ہو سکتی ہے، روح بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نفس کے لیے کتنی قسمیں بنائی گئی؟ نفس ملکوتی، یا مجھے تو خیر میں تو جانتا بھی نہیں، سیر و سلوک اور عرفا کی باتیں مجھے تو علی بے بھی اس کی نہیں پتا، لیکن جو سن لیتا ہوں علماء سے دو چار لفظ وہ یاد کر لیتا ہوں۔ یہ نفس ملکوتی، ملائکہ میں بھی روح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قسم کی روح تو وہاں بھی ہے، کیونکہ ان کی بھی روح قبض کی جائے گی، انہیں بھی موت آئے گی، یاد رکھیے گا، مارا جائے گا ان کو بھی، یعنی ان پر بھی موت حاوی آئے گی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت۔ لیکن نفس سے سمجھ لیجئے کہ نفس کا خالق کون ہے؟ اللہ، لیکن نفس ملکوتی بھی ہے۔ اور پھر نفس کی قسمیں کرتے ہیں، عرفا، نفس ناسوتی اور لاہوتی اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، نفس شیطانی، نفس حیوانی۔ ابھی ان تین کو تو چھوڑ دیجئے جو قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، وہ تو الگ۔ اس کے بعد جو کی گئی ہیں قسمیں کتنی کی گئی ہیں؟ نفس حیوانی اور نفس فلاں، نفس فلاں، نفس فلاں کرتے چلے جائیے، اب نفس شیطانی یہاں تک ہے۔ اس کا نفسی خراب ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ وہ منزلیں ہیں کہ جب انسان کو ایک بات سمجھ میں آئے، سرا پکڑ لے، تو اس کو سب چیز سمجھ میں آتی چلی جاتی کہ بے شک اللہ کے امر کا نام ہے روح جو پھونکی گئی ہے۔ لیکن انسان جس طرح کی زندگی گزارے گا، اس کو اسی سے تعبیر کیا جائے گا کہ یہ نفس کیسا ہے، حتیٰ کہ نفس مضطربہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نفس مضطربہ۔ اور علامہ نقن صاحب علی اللہ مقامہ، سید العلماء نے ایک جگہ نقل کیا ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کہ نیند کا تعلق نفس کے ساتھ، نفس مطمئن ہو تو نیند آتی ہے، نفس مضطرب ہو تو نیند۔ لاکھ میں آپ کا مہمان بنا ہوں، آپ نے 8 بجے بہترین کمرہ ومرہ سجا کے ہیٹر ویٹر چلا کے مولانا سو جائے، ارے کہاں سے سو جاؤں، میں کراچی کا آدمی، 2 بجے تو رات کو شام ہوتی ہے میری، میں کہاں سے سو جاؤں، زبردستی لٹا دیا، سو تو نہیں سکتا نا۔ لیٹنا بس میں ہے، سونا بس میں تھوڑی۔ سونا تو بے چینی سے کروٹیں ہی بدلتا رہوں گا کہ زبردستی مجھے دوسرے دن بھاگوں گا کہیں اور، کہ بھائی تو 8 بجے کہتا ہے سو جاؤ، میں کہاں سے سو جاؤں 8 بجے؟ 8 بجے تو صبح ہوتی ہے ہماری، 8 بجے کہاں سے سو جائیں گے؟ خیر جناب، تو اب ایسا ہے نا کہ نفس مطمئن ہو تو نیند، نفس مضطرب ہو تو نیند۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ رات بھر نیند نہیں آتی، اڑ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، رات بھر بے چین ہے، کیوں؟ نفس بے چین۔ نفس مطمئن ہو تو نیند آتی، نفس مضطرب ہو تو نیند نہیں آتی۔ بس اس نفس کا سودا ہے اللہ کی یہاں، اس نفس کا سودا ہے۔ بات سونے جاگنے کی نہیں ہے، بات اطمینان کی ہے۔ اگر نفس مضطرب ہو تو نیند نہیں آئے گی، چاہے کوئی بھی ساتھ ہو۔ نفس مطمئن ہو تو تلواروں کے درمیان بھی ایسے سکون سے سوئے گا کہ دشمن آ کے اٹھائے گا۔ تلواریں چاروں طرف ہوں،
مگر پھر ایسے سوئے گا کہ دشمنی آ کے اٹھائے گا. تو اس نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان کیا کہ ان معجزات کو دیکھ لو انبیاء کے, تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ علم رسول کیا ہے. اور جب علم رسول کا علم ہو جائے کہ سب کچھ جو بھی آسمان و زمین میں پوشیدہ ہے سب اس کتاب میں موجود ہے, تو اب یا تو یہ مانو کہ کتاب کا سارا علم ہے رسول کے پاس, یہ مانو کہ کچھ ہے کچھ, تو کچھ دینا ہی نہیں تھا تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ کچھ دینا تھا, کچھ نہ دینا تھا تو وہ اتنی دیتا جتنا بھیجتا جتنا دینا تھا. یہ پوری کتاب کا بھیجنا بتایا جا رہا ہے کہ عالم کتاب, علم کتاب رکھنے والا ہر دور میں ایک نہ ایک ہونا چاہیے, اور ان کا رشتہ ایسا رشتہ ہو, اتنا مضبوط رشتہ ہو. بہت آسان لیتے ہیں آپ حدیث ثقلین کو, حالانکہ حدیث ثقلین پہ خود خمینی پشکن کے میں نے سنے تو نہیں مگر پڑھے ضرور ہے کہ کتنے تفصیل سے انہوں نے حدیث ثقلین پہ, میرا خیال ہے کوئی 150 صفحے کی کتاب ہے حدیث ثقلین میں, ان کے درسوں کتاب نہیں بلکہ درس کا مجموعہ ہے, انہوں نے درس دی. حدیث ثقلین کو آپ بہت ہلکا لیتے ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ ہر زمانے میں, یہ کسی بھی زمانے, نہ یہاں نہ وہاں, لن یفترقا حتی یریدا علی الحوض, کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا, نہ قرآن کو نہ اہل بیت کو. یہ دونوں ساتھ رہیں گے, یعنی یہ نہیں کہ قیامت کے دن ساتھ ہوں گے اور ابھی ساتھ نہیں, کوئی بھی زمانہ ہو یہ دونوں ساتھ رہیں گے, اور ان کا رشتہ ابدی رشتہ ہے. لن یفترقا, نفی ابدی ہے نا, نفی ابدی, نہ یہاں نہ وہاں ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ رشتہ, ہمیشہ یہاں تک کہ یریدا علی الحوض, یہ دونوں حوض پر آ جائیں. بس اب اہل بیت کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ایک نے کہا میں صاحب کتاب ہوں, ایک نے کہا اہل بیت ہے میرے پاس, ایک نے کہا میری لیے کتاب کافی. معذرت کے ساتھ اگر مجھ جیسا کوئی آدمی یہ کہہ دے, اپنے اوپر رکھ کے کہہ دوں آپ کو برا نہ لگے. ایک نے کہہ دیا میرے لیے کتاب کافی, میں نے کہہ دیا میرے لیے اہل بیت کافی. خدا کے بندو, اللہ سے تو پوچھو, اس کے رسول سے تو پوچھو کہ کیا کافی ہے. جب قرآن, بس آخری بات آج کی مجلس کے لیے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سنتے رہتے ہیں آپ, یہ رسی ہے کیا اللہ کی؟ یہ حبل متین ہے کیا؟ کیا ہے یہ رسی؟ وہاں سے تو پوچھ لو, قرآن مجید رسول سے پوچھ لو کہ ایک ادھر دوڑ رہے ہو ادھر دوڑ رہے ہو, فیصلہ کرو نا کہ حبل متین کیا ہے, وہ رسی کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. رسی کے لیے کم از کم 2 دھاگوں کی ضرورت ہے, ورنہ رسی بنے گی. جب آپس میں بل دیں گے بٹیں گے جب ہی تو رسی بنے گی نا. 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 12 ہوں 14 ہوں جتنے بھی ہوں, لیکن کم از کم 2. اکیلے دھاگے سے کچھ بھی نہیں بنتا, اس لیے رسی کا ذکر ہوا, دھاگے کا ذکر تھوڑی ہوا, کیونکہ رسی کم سے کم 2 کو جب بل دیں گے آپس میں تب رسی بنے گی, ورنہ رسی. تو وہاں اشارہ تو کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو کم از کم ڈھونڈو نا وہ 2 کون ہیں کہ جو اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا, ورنہ رسی رہے گی نہیں. رسی کہاں رہے گی علیحدہ کرو گے؟ رسی اسی وقت میں ہوگی جب دونوں آپس میں ملے رہیں گے, جڑے رہیں گے. تو وہ کہہ رہے پروردگار عالم رسی فرما رہا ہے اسے. کہیں قرآن کے بھی لفظ استعمال ہوا, کہیں اہل بیت کے لیے الگ بھی روایات میں استعمال ہوا, لیکن ہم آسان کر کے مطلب بتا رہے ہیں کہ بھئی جب قرآن علیحدہ نہیں کر رہا کہ یہ رسی جب ہی رہے گی جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اس کو تھامے رکھو, اس رسی کو مضبوطی سے, نہ تم اس پہ لڑو نہ تم اس پہ لڑو, دونوں کو ساتھ رکھو, قرآن اور اہل بیت کو. بس یہی قرآن فرما رہا ہے, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, یہی اللہ کا رسول فرما رہا ہے, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک نہیں. کتنی چیزیں؟ یہ ہے وہ رشتہ جو ہم نے عنوان قرار دیا, ایک قرآن اور دوسرا 2 چیزیں. اب حضور فرمانے کے لن یفترقا, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, کبھی نہ یہاں نہ وہاں. اس کا مطلب یہ کہ گمراہی میں ہے وہ جو کہتا ہے کہ ایک چیز میرے پاس ہے. انصاف سے فیصلہ کیجیے آپ, ٹھیک ہے نا, میں بھی بڑا جذباتی ہوں,
مگر دیکھیے یہاں جب بات آ جائے دین کی، مکتب کی، تو پھر کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اپنے مولا کی اطاعت کروں گا نا، پھر اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ میرا اولی الامر وہ نہیں جو بندوق کے زور پہ آ کے بیٹھے جائے، میرا اولی الامر وہ نہیں جو بغاوت کر کے دوسروں کی قتل و غارت گری کر کے تخت کے اوپر قبضہ کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اولی الامر کون ہے؟ دنیا کے اولی الامر بدلتے رہتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہوئی وہ اولی الامر ہو گیا، دوسرے والے کو پھر ولن بنا دیا، دیا والا ہیرو بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا اولی الامر جو ہے وہ اولی الامر ہے، ہر زمانے میں، سامنے ہو یا نہ ہو، سامنے ہو یا نہ ہو، اولی الامر ہے نا۔ تو اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ، رسول اور اولی الامر کی۔ تو اب یا تو انکار کر دو کہ کوئی اولی الامر نہیں ہے۔ اس آیت میں اس لیے نام تھوڑی لیا گیا، اولی الامر کہا گیا، کیونکہ یہ اولی الامر کی ولایت علی پر رکنے والی تھوڑی ہے۔ جب ظاہری وجود نہ ہو میرے مولا کا سامنے تو کوئی اولی الامر تو ہونا ایک، بس آج بھی ایک اولی الامر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ جب آئے گا پردے غیب سے ظاہر ہوگا تو کیا کرے گا؟ کس کی طرف دعوت دے گا؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے بات۔ وہ کس کی طرف دعوت دے گا؟ کس کی طرف بلائے گا؟ اللہ کے دین کی طرف بلائے گا نا، اس لیے ہم اس کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے اس پر جان قربان کرنا، اللہ پر جان قربان کرنا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے لیے بلا رہا ہے۔ بس اسی لیے دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا میں جو مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ صبح حسین پہ قربان ہو جانا، کیوں کہہ رہی ہے کہ حسین پر قربان ہو جانا؟ کسی ماں نے یہ نہیں کہا، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن جتنا ناقص علم ہے، اور یہ 54-55 سال کے سن تک جہاں تک سنتا چلا آیا ہوں اور پڑھتا چلا آیا ہوں، وہاں تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے کچھ اور کہا ہو۔ ہر ماں نے اپنے بچے سے کہا حسین پر قربان ہو جاؤ۔ انصار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول پہ جان دینی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ کس لیے؟ عزیزو لاشعور میں یہ بات طے ہے نا کہ حسین کس کے لیے قیام کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے۔ میرے دوست بڑی آسانی سے اس بات کو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ لے گا، نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی، اس وقت نہیں سمجھ سکے، آج نہ سمجھ سکے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھنا ہی نہ چاہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے جملہ کافی ہے نا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ جو بھی قربانی دے رہا ہے، حسین کا قیام جو ہے، فرزند رسول کا قیام اللہ کے لیے، لہذا ہر ایک کی خواہش ہے کہ حسین پر قربان ہو جاؤ، حسین پر جان نچھاور کرو۔ کیوں؟ حسین پر جان نچھاور کرنا یعنی اللہ کے دین پر جان نچھاور کرنا، اللہ پر۔ اس لیے خواجہ اجمیری کہتے چلے گئے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس لیے حکیم الامت کہتے کہتے چلے گئے پس بنائے لا الہ گردید است۔ ایک ہی مصرع ہے دونوں کا، لفظ بدل گئے دونوں فارسی زبان کے، وہی بات انہیں نہیں کہ وہی بات حکیم الامت کہہ دے تو حکیم الامت، علامہ اقبال کہہ دے تو حکیم الامت، میں کہہ دوں تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیونکہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی سب مانتے ہیں کہ حسین منی وانا، اس حدیث کو مانتے ہیں، پھر جھگڑا جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ میں حسین کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح میں وقت نہیں لینا چاہتا، واضح ہے بات، واضح ہے، کیونکہ خدا کا رسول جانتا ہے نا کہ میرے دین کو بچائے گا تو حسین اپنا خون دے کر بچائے گا۔ جس جس کردار کی کربلا میں ضرورت تھی، حسین نے ان میں نہ کمی کی نہ اضافہ، یا یوں کہیے کہ جتنے کرداروں کو چاہیے تھا، درکار تھے جتنے کردار، یا جتنے سپاہی کربلا کے معرکے کو سر کرنے کے لیے اتنی ہی فوج لایا تھا اسے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ جنگ کا پتہ ہی معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا حسین کو، اس لیے بیویوں کو بچوں کو لے آئے، نہیں، جانتے ہیں کہ شریکت الحسین کی ضرورت ہے، زینب کی ضرورت ہے، ورنہ کربلا 10 محرم کو ختم۔
جانتے ہیں کہ 4 سال کی بچی سکینہ کی ضرورت ہے، ورنہ شام کیسے فتح ہوگا؟ سلام ہو اس ماں جناب ام رباب پر جو شب عاشور اس لیے رو رہی ہے کہ میرا کوئی بچہ اتنا بڑا نہیں کہ تلوار چلائے۔ خلاصہ اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں روایات کا۔ ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے یا چند ماہ کا علی اصغر؟ کاش علی اصغر ہی اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار چلا لیتا، میں بھی کل میدان میں بھیج دیتی، سب اپنے اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ کیسی نیت تھی اس کنیز خدا کی، اور مشیت کو کتنا پسند آیا یہ انداز کہ جیسے مشیت نے بھی طے کر لیا کہ اب فاتح کربلا بھی ام رباب کا بیٹا علی اصغر، اور فاتح شام بھی اسی ام رباب کی بیٹی سکینہ۔ بس آج مجھے میرے بچوں نے کہا ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھ دی جائے، کیونکہ 13 سفر کو عموماً ہماری یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، میں تاریخی مناسبت سے نہیں لیکن کیونکہ بچوں نے مجھ سے کہا ہے، تو بس میں وہیں پر لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کون سی بچی ہے سکینہ؟ کوئی بعید نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، زمزم جاری ہوا کہ نہیں ہوا، تو بس کائنات کا امام ہے حسین، کوئی بعید نہیں کہ ٹھوکر ماری ہو چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن بچی کا ضبط اور حوصلہ تو دیکھیے، جو صبح سے فریاد کر رہی ہے ہر آنے جانے والے سے پانی کے لیے۔ شاید اتنا کہا ہو حسین نے کہ علی اصغر پیاسا گیا ہے، باقی باتیں اپنی جگہ۔ ایک داغ لگ جائے گا نا کربلا میں کہ ایک بچی پیاس برداشت نہ کر سکی، پیچھے ہٹ گئی سکینہ۔ بابا اب کسی سے پانی نہیں مانگوں۔ دیکھیں میں بڑے چھان پھٹک کے کھنگال کے بات کرتا ہوں احتیاط سے، یقیناً اس کے بعد بچی نے کسی موقع پہ پانی پیا نہیں پیا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، پیا ہوگا اتنے عرصے تک رہے، لیکن جہاں تک مانگنے کی بات ہے عصر عاشور کے بعد اس بچی نے کسی سے پانی نہیں مانگا، مانگا نہیں۔ اور میرے پاس مثالیں موجود ہیں، ایک یہی مثال، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب ذوالجناح واپس پلٹا ہے زین ڈھلکی ہوئی زخموں سے چھلنی، تیروں سے چھلنی، اور در خیمہ پہ آ کے فریاد بلند کر رہا تھا، بیویاں نکلی تھی اپنے حلقے میں لے لیا تھا، یہی بچی آگے بڑھی تھی، اس نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، رخساروں پہ رخسار رکھ کے، منہ پہ منہ رکھ کے بس اتنا کہا تھا، اے میرے بابا کے ذوالجناح بس یہ بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی نے میرے بابا کے گلے میں تھوڑا سا پانی ٹپکایا تھا، اپنی پیاس نہیں بابا کی پیاس سکینہ کو یاد ہے۔ دوسری منزل دکھاؤں آپ کو، شام غریبہ میں کی جو روایت ہے کہ زوجہ حور فاقہ شکنی کا سامان لے کر آئی ہے، رکھا ہے، زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو پانی آ گیا، گھبرا کے بچی کہتی ہے میرا چچا آ گیا، نہیں سکینہ چچا نہیں آیا، چچا نہیں آیا، یہ حور کی بیوہ فاقہ شکنی کا سامان لائیے میری بچی، حسرت بھری نگاہوں سے پانی کو دیکھا، پانی کے کوزے کو دیکھا، پھر سوال کیا سکینہ نے، پھوپھی اماں سب نے پانی پی لیا؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے نہیں میری بچی کسی نے بھی نہیں پیا۔ کہ پھوپھی اماں پھر پہلے مجھے کیوں دیا جا رہا؟ بیٹا تو سب سے چھوٹی ہے نا، بچوں کا پہلے حق ہوتا ہے۔ بس اتنا سنا اس بچی نے پانی کا کوزہ لیا اور دوڑی قتلگاہ کی طرف، پیچھے پیچھے زینب آواز دیتی ہوئی میری بچی سکینہ کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے؟ بچی نے پلٹ کر جواب دیا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اس کا حق ہوتا ہے۔ پھوپھی اماں میرا ننھا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا،
میں نے آپ کو کل بتایا کہ کس طرح سکینہ کو لے کر گئے تھے شام تک. اب آئیے آپ شام کے زندان میں یہ بچی, یہی میدان ہے, یہی امتحان ہے. یہ کون سا امتحان ہے جس کے لیے نقل کرتے ہیں کہ حسین نے خود مانگا تھا, دعا مانگی تھی کہ ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکے, اور جب اللہ کی راہ میں چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں. یہ ہے سکینہ. کس طرح سے شب و روز زندان میں گزر رہے ہیں سکینہ کے. دن بھر جو منظر کشی کی جاتی ہے, کون ایک ایک لمحے کو لا سکتا ہے ضبط تحریر میں, مگر جو منظر کشی کی جاتی ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ دن ہوتا تھا تو درے زندان پہ بیٹھی ہوتی تھی, سلاخیں پکڑے, آنے جانے والوں سے پوچھتی رہتی تھی کوئی عراق جا رہا ہے, کوئی کربلا جا رہا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں میں عراق جا رہا ہوں تو پوچھتی تھی کیا کربلا سے گزرے گا. وہ نہیں بھی جا رہا ہوتا تھا تو کہتا تھا تیری خاطر چلا جاؤں گا, بتا تیرا کون. جا کربلا میں تیری ملاقات میرے بابا سے ہوگی, اسے میرا سلام کہنا. تمہاری سکینہ نے سلام کہا. تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی, مدینے کا تاجدار ہے میرا بابا, مدینے کا تاجدار ہے میرا بابا. اور اگر میرا بابا تجھ سے کہے کہ میں سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو بتا دینا جو کچھ دیکھ رہا ہے, بتا دینا کہ اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کر آ رہا. اور وہ مسافر اس بچی کے حال پہ روتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوگا. رات ہوتی ہے, سسکیاں لیتی ہے, رات بھر اپنے بابا کو یاد کرتی, جیسا کہ منصوبہ ہے آج کی تاریخ 13 سفر. کون سی 13 سفر مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ شب آ گئی جس شب کا وعدہ ہے حسین اور سکینہ کی ملاقات کا. سورج ڈھلا, بچی نے گریہ وزاری شروع کر دی, بابا کو یاد کرتی ہے, بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے, بابا مجھے لینے کے لیے کب آؤ گے. روتے روتے بچی غش میں چلی گئی, ماں نے اپنی آغوش میں لے لی. کچھ ہی دیر آنکھ لگی تھی کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ گریہ کرتی ہے, بابا کو یاد کرتی. ماں چپ کر آتی, بچی کہتی ہے ماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے, ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے چپ کر آیا, بچی کہتی ہے ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی بہت بے قرار ہیں تمہارے بغیر, سکینہ جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے چپ کرانا چاہا, بچی کہتی ہے بھیا ایک بار بابا کا سر دکھا دو, ایک بار بابا سے ملا دو. پس گریہ شور گریہ بلند ہوا, داروغ زندہ کو بھیجا گیا, دیکھو کیا مسئلہ ہے. آیا پوچھا سید سجاد سے کیا سبب ہے اس شور گریہ کا. سید سجاد آگے بڑھے, سلاخیں تھام کر کہا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب ہے, کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دے یہ خاموش ہو جائے گی. پیغام پہنچایا گیا. بچی پہ ترس کھا کے نہیں, اس شور گریہ کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ سر لے جاؤ زندان میں. سر لایا گیا, سید سجاد کے حوالے کیا گیا. سید سجاد نے سینے سے لگایا, بوسے لیے, پیشانی کے رخساروں کے بابا کو سلام کیا, آواز دی سکینہ بابا کا سر آ گیا. بس سنا کہ بابا کا سر آ گیا, دوڑی دوڑی آئی, بھائی سے بابا کا سر لیا, اپنی گود میں بھر لیا سر کو, بیٹھ گئی زمین پر, منہ پہ منہ رکھ کے رو رہی ہے, گلا کر رہی ہے, شکوا کر رہی, بابا
بابا جب معلوم تھا سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا سکینہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بابا اب آ گئے ہو تو سکینہ جانے نہیں دے گی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ عجیب انداز میں بچی بیان کر رہی ہے، حرم نے سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، گریہ بھی بند ہو گیا، آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ ماں کے دل کو قرار آ گیا، میری بچی سو گئی۔ پھوپھی زینب مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر ایک آدمی ہے زندان میں، سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھبرا کر زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، یہ کلمہ جاری کیا زبان پہ، ابھی تو سوئی ہے میری بچی، ابھی تو سوئی۔ سید سجاد کہتے ہیں ہاں سو گئی میری بہن سکینہ، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی یہاں سے اٹھے گی۔ قبر بنائی سید سجاد نے، دفنا دیا اسی پیراہن میں سکینہ کو۔ اہل بیت نے آنسوؤں سے تر کیا قبر سکینہ کو۔ واقعہ کربلا تمام ہو گیا، قیدی قید سے رہا ہو گئے، مکان بھی مل گیا، ماتم بھی ہو گیا، عماریاں تیار، بیبیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ زید سجاد بلایا، بلا کر کہا بیٹا تیری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ آگے آگے سید سجاد، پیچھے سب بیبیاں، کچھ دور چلی تھی۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو۔ کوئی جواب نہیں دیا سید سجاد نے۔ زندان کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ اب جو بیبیاں داخل ہوئیں تو کیا منظر دیکھا، ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو اپنی آغوش میں لیا ہوا۔ بیان کر رہی ہے سکینہ تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، سکینہ تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، عماریاں تیار ہیں، تیری ماں تجھے اس تاریک زندان میں چھوڑ کر کیسے چلی جائے؟ میری بچی اگر مدینے میں کسی نے پوچھ لیا میری بہن سکینہ کہاں ہے، ام رباب کیا جواب؟